اس واقعے کا ریفرنس ہے باحجت الاسرار ذکر نسباء صفتہ۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک فقیر اللہ والے کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دیکھا کہ ایک سیب دریا میں کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہے۔ حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک سیب دریا میں، لیکن جب سیب کو دریا میں بہتا ہوا دیکھا تو سوچا کیوں نہ اس سیب کو کھا لیا جائے۔ آپ نے یہ سوچ کر اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے تھے تو سیب کھانے کے بعد خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا اور اس طرح سوچنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیا اس طرح مجھے اس سیب کو کھا لینا چاہیے تھا، جبکہ ایک سیب ہی تو تھا اور کہیں سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ وہاں پر دور دور تک کوئی باغ نہ تھا، لیکن جب دل میں یہ خیال آیا تو خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے بغیر پوچھے یہ سیب کھا لیا ہے۔ نہ جانے کس کے باغ کا یہ سیب تھا، اور دل میں یہ ڈر کہ نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے وہ فقیر چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ فقیر دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت کے پاس پہنچے۔ عظیم الشان عمارت نظر آئی دریا کے قریب، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لٹکے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو اس فقیر کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ اسی پیڑ کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک ایک بہت امیر آدمی ہے اور بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں۔ لوگ بے پناہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی شہرت کے چرچے دور دور تک ہیں۔ اب تو سوچا کہ مجھے فوراً ان کے پاس جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کر دیا کہ سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اب آپ سے کہتا ہوں کہ اس ایک سیب کی قیمت جو چاہیں آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب جو بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر جو ایک سیب کے لیے اتنی دور سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آیا ہے۔ تو وہ بزرگ اس فقیر کی بات سن کر کہنے لگے قیمت تو تم ہم سے وصول کر لینا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بالکل وصول کیجیے اور مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ وہ کہنے لگے اس سیب کی قیمت ہے 12 سال کی خدمت، آپ 12 سال ہماری خدمت میں رہیں گے تبھی معافی ملے گی۔ اب وہ فقیر اللہ والے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئی اور بغیر کسی بحث و تکرار کے کہ ایک سیب کی قیمت 12 سال کی خدمت، یہ بھی نہیں کہا اور اس شرط کو بخوشی منظور کر لیا، جبکہ قصور اتنا بڑا نہ تھا، لیکن پھر بھی 12 سال تک اس بزرگ کی صحبت میں رہے، تربیت بھی ملتی رہی، خدمت بھی کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان اس فقیر کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔ ہوا یوں کہ وہ جو بزرگ تھے آپ ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور کہا کہ 12 سال پورے کر چکے ہیں، کیا قیمت ادا ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی، ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نمبر 2 کانوں سے بہری ہے، نمبر 3 ہاتھوں سے معذور ہے، اور نمبر 4 پاؤں سے لنگڑی یعنی اپاہج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ وہ اللہ والے یہ سوچا نہیں کہ ایک تو 12 سال مجھ سے خدمت کروائی اور ایک سیب ہی کھایا تھا، اور پھر اپنی عیبوں سے بھرپور لڑکی کا نکاح مجھ سے کروا رہی ہیں، لیکن اس شرط کو خوشی خوشی بغیر غصے کے قبول کر لیا۔ دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا تھا۔ بزرگ نے اپنی شہزادی کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی وہ اللہ والے اپنی زوجہ کے سامنے آئے، ان کا آمنا سامنا ہوا تو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل الٹ تھا۔ دیکھتے ہیں کہ زوجہ محترمہ کے تمام اعضاء صحیح اور سالم، ہاتھ پیر بالکل ٹھیک ہیں اور بے حد حسین چاند سا چہرہ کہ ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما رہا ہے۔
मंजर देखकर अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब तक न गए, बल्कि वहीं से वापस पलटकर वालिद साहब के पास आए और माजरा बयान किया। उन्होंने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ज़ौजा वही है, वो हमारी बेटी है जिसे तुम अभी अभी देख कर आ रहे हो। बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी लड़की की जो जो बातें तुमसे बयान की थी वो सब की सब उसमें मौजूद हैं। वो आंखों से अंधी, इससे मुराद ये कि किसी गैर मर्द के लिए उसकी आंखें अंधी हैं। उसने कभी आंख उठाकर किसी नामहरम को नहीं देखा। वो कानों से बहरी है, और इससे मुराद मेरी ये कि नाहक बात सुनने के लिए उसके कान बहरे हैं। वो किसी के ऐब नहीं सुनती, वो किसी की गीबत नहीं सुनती। हाथों से माजूर है, इससे मेरा मतलब ये था कि गैर मर्दों को छूने के लिए उसके हाथ माजूर हैं। उसने कभी किसी गैर मर्द को आज तक छुआ नहीं। और पांव से माजूर है, उससे मुराद ये कि अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ कदम उठाने के लिए वो पांव से लंगड़ी है। उसके पांव लंगड़े हैं, वो कभी अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएगी। बुजुर्ग की ज़बानी अपनी नई नवेली दुल्हन के मुताल्लिक वजाहतें सुनी तो फकीर के दिल को करार आ गया। दिल में अपनी ज़ौजा की अहमियत उजागर हुई, और अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको अपने ज़माने के एक बहुत बड़े बुजुर्ग की बहुत अच्छी खूबियों से आरास्ता और खूबसूरत बेटी के शौहर बनने का शर्फ नसीब हुआ। आप जानते हैं, एक सेब की कीमत में जिस शख्सियत को इतनी खूबसूरत बीवी मिली और फिर अल्लाह ने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा, वो अल्लाह वाले हैं सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह अज़्ज़ वजल के नेक बंदे फिक्र आखिरत की नेमत से मालामाल होते हैं। खौफ खुदा होता है दिल में। एक अनजान सेब खाने के बारे में अपना मुहासबा करना भी अल्लाह पाक के नेक बंदों की सिफात में शामिल था। हमें इस वाक़ये से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर हम उस पर अमल करें, अपनी छोटी छोटी गलतियों को दुरुस्त करें, तो हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं।